بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نازیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ نیوز۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہم حاضر خدمت ہے ایک نئی شخصیت کے ساتھ جنہوں نے اپنی ساری زندگی سیاست میں وقف کر دی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ان سے مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور سیاستدان حاجی رحمت علی بلّہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب کیسے ہیں آپ؟ بس دعائیں آپ کی شکر۔ حاجی صاحب، آپ نے سیاست کا آغاز کب کیا اور کس عہدے پر فائز رہے آپ؟ لیکن جی جب سن 1977 کی تاریخ چلی تھی نا نظام مصطفیٰ، جی اس میں ہم نے شرکت کی، جی نوجوان تھے جی تو بھرپور طریقے سے نظام مصطفیٰ کی تاریخ کی طرف جی ہم نے توجہ دی، بھاگ دوڑ کی، اس کے لیے جو بھی تھا ہم نے کام کیا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ پھر وہ دور تھا، اچھا دور تھا، جی تو لوگ ایک دوسرے کی باتیں مانتے تھے۔ تو اب کی صورتحال یہ ہے کہ سن 1970 سے میں نے یہ آغاز کیا تھا۔ جی حاجی رحمت علی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے سیاست میں قدم رکھنے کے بعد کن کن مشکلات کا سامنا کیا ہے؟ دیکھیں، مشکلات تو بندے کو آتی رہتی ہیں۔ جی جی پولیٹیکل طور پہ میں نے سن 1991 میں بھی الیکشن لڑا، جی پھر سن 1998 میں بھی الیکشن لڑا، جی پھر میں کونسلر ہوا 98 میں، جی اور سن 2000 میں بھی کونسلر ہوا۔ پھر جب 98 میں کونسلر تھا تو 210 دن ہماری کونسلری رہی۔ اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے شب خون مارا جمہوریت پہ، اور نواز شریف کی گورنمنٹ کو اور بلدیاتی اداروں کو اس نے سمجھیں برباد کر دیا، ملک کو برباد کر دیا۔ جی تو پھر سن 2000 میں بھی حصہ لیا، کونسلر بنے، تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ ہمارے علاقے میں جو درینہ پیچیدہ مسئلہ تھا کہ جو ٹانگے ریڑے جو تھے نا، وہ سارے لاہور کی 13 سڑکیں تھیں جی جو سارے سڑکوں پہ بین ہو گیا تھا ٹانگا، جی تو سارا ریڈیوز ہو کے شمالی لاہور میں آ گیا۔ جی تو ہم نے سن 1998 میں آٹو ٹانگا متعارف کروایا بورے علی بہاڑی میں۔ ہمارے وسن پورے میں سوسائٹی تھی، اس میں میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں، پچھلی بار بھی رہا۔ اور پھر سماجی سیاسی تنظیمیں تھی شمالی لاہور میں 19-20، اس میں بھی پریزیڈنٹ رہا ہوں۔ تو لوگوں کی خدمت کی ہے، اچھے لوگوں سے واسطہ رکھا ہے، ہمارے ساتھ اچھے لوگوں کا تعاون رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برائی سے، برے کاموں سے بچائے رکھا ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ حاجی صاحب، کچھ دن قبل عمران خان نے تقریر کی تھی کہ عوام کو ریلیف ملے گا، لیکن جب عوام سب پیٹرول پمپس پر پہنچی تو ایک اچھا خاصا ریلیف ملا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک بتا ہوتا ہے کہ جھوٹا، جی یہ شروع سے لے کے اب تک جھوٹ بولتا آیا جی ہے، جی تو جھوٹ ہی بول رہا ہے۔ جی اس پہ جو یقین کرے گا سمجھیں کہ اس نے جھوٹوں کا سردار بننے والی بات ہے۔ یہ جب آیا تھا کہ بھئی جب بھی مہنگائی ہوتی ہے، جی پٹرول مہنگا ہوتا ہے، جی کس طرح کے بھی کوئی ٹیکس لگتے ہیں، جی جی تو سمجھیں یہ وزیر اعظم چور ہے، حکمران چور ہے، جی تو یہ سب سے بڑا خود چور ہے۔ تو یہ جھوٹا آدمی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہم ایک پینی بھی قرضہ نہیں لیں گے، بھیک نہیں مانگیں گے۔ جی جی اس نے پوری ہسٹری میں جب سے پاکستان بنا ہے، جس کی بھی گورنمنٹ ہے نا، جتنی گورنمنٹ ہے، سب سے زیادہ قرضہ اس نے لیا ہے اور پاکستانی عوام کو قرض میں مبتلا کر دیا ہے، اور قرض اور مرضنے میں بھی اس نے مبتلا کر دیا۔ جی جیسا کہ حاجی صاحب آپ نے ابھی خود سے ہی کہا ہے کہ حکمران نے کہا تھا کہ جب ٹیکس بڑھا دیے جاتے ہیں تو حکمران جو ہوتا ہے وہ خود سے ہی چور ہوتا ہے۔ تو اب کے جو دور حکومت ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ اتنے ٹیکسز بڑھا دیے گئے ہیں، تو اس میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ اب کون چور ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو چور ہے نا، ان کو یہی ہے کہ عوام کو جب بھی بندہ آتا ہے ریلیف دینے کے لیے آتا ہے، سکھ دینے کے لیے ہے۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے عمران خان نیازی کی، اس نے حکومت میں آ کے عوام کو سوائے پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ جی اور سب سے زیادہ یہ دیکھ لیں، 150 روپے کلو چینی ہو گئی ہے۔ کرپٹ مافیا جو ہے نا، اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے، جی جی
ان کا معلوم جبا لالو اور بھی کئی دعائیوں کا سکینڈل ہے، بہت سے سکینڈل ہیں، وہ اپنے آدمیوں کو تو پکڑ نہیں رہا اور لوگوں کے آ جا کے وہ مسلم لیگ نون کے لیے پرچے ہوئے ہیں، جیسے کہ میاں شہباز شریف کو، نواز شریف کو، ان کی شریف فیملی کو، حمزہ شہباز کو، سب کو انہوں نے تنگ کیا ہے۔ تو ان کے دور میں میں بھی میاں شہباز شریف صاحب نے پاکستان آنا تھا تو لندن سے ادھر لاہور میں آنا تھا، تو ہمیں راتوں رات اٹھا لیا گیا، میاں والی جیل میں رکھا گیا، ہم نے ہمارے خلاف بے شمار پرچے انہوں نے کیے، وہ تھانوں میں پکڑ کے لے گئے، تو ہم پھر ضمانتوں پہ آئے۔ بہرحال انہوں نے جو ہے نا پولیٹیکل طور پہ لوگوں کا فائدہ نہیں نقصان کیا ہے، بس میں تو یہ کہتا ہوں۔ اس دور میں مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، اگر نواز شریف صاحب ہوتے تو اس مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرتے؟ دیکھیں جی، وہ تو الحمدللہ یہ ہے کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ ڈالر جو ہے نا وہ اس کو نیچے لائیں گے، جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے ڈالر جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے 171-72 روپے پہ ڈالر جالا ہے، تو ڈالر یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ مہنگائی جی زر مبادلہ، باہر سے دالیں آتی ہیں جی، پٹرول آتا ہے، وہ ہمیں گھر سے چینی تو ملتی ہے، یہ تو ہمارے گھر کی پیداوار ہے، تو چینی تو ہمیں سستی ملنی چاہیے، سبزیاں سستی ملنی چاہیے۔ کون سی چیزیں ہیں جو سستی ہوئی ہیں ان کے دور میں؟ تو سوائے پریشانیوں میں اضافے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ دوائیاں جو میں خود 1000 روپے کے اندر دوائی، آپ میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں تو 1000 روپے کی لاتے تھے، وہ 3000 کی ہو گئی۔ بلکہ پریشانیوں کا اضافہ ہوا ہے، مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا۔ جی حاجی صاحب، کرونا نے تو جان چھوڑی نہیں تھی، اوپر سے ڈینگی بھی آ لپکا۔ بڑھتی ہوئی ڈینگی وبا پر آخر قصور کس کا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک قدرتی وبا ہے، باقی جو حاکم وقت ہوتے ہیں ان کا فرض ہوتا ہے کہ کام کرنا، جیسے کہ ماضی میں میاں شہباز شریف صاحب نے ڈینگی پہ عوام سے مل جل کے، سب لوگوں سے مل جل کے ڈینگی کے ان کے اوپر بہت جلد قابو پا لیا تھا۔ میں خود اسکولوں کی تقریبات میں جایا کرتا تھا، بچوں کو سمجھاتے تھے کہ یہ جو ڈینگی ہے یہ نہ کسی سیاستدان کا واقب ہے یا نہ بیوروکریسی کا واقب ہے، یہ آپ کے نانا نانی کا نہیں واقب، یہ دادا دادی کا نہیں واقب، یہ دشمن ہے۔ آپ اس کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں، اور ہمیں میاں شہباز شریف صاحب یہ حکم دیتے تھے کہ رات دن انہوں نے اسٹرگل کی اور ڈینگی کے اوپر قابو پایا۔ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے یہ مؤثر طریقے سے اس طرح فوگ کا سپرے اور لوگوں سے عوامی ریلیف جو ہے نا وہ دینے میں ناکام ہے، بس میں تو یہ کہہ سکتا ہوں۔ تو ان کی وجہ سے ڈینگی میں بھی اضافہ ہوا ہے، بس ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، مہنگائی میں بھی اور ڈینگی میں بھی۔ حاجی صاحب، آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ آئندہ دور حکومت کس کی ہوگی؟ دیکھو، اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون کے بغیر کوئی بھی بندہ گورنمنٹ نہیں بنا سکے گا، ان کا ہولڈ ہوگا، اکثریت جو ہے نا وہ الحمدللہ مسلم لیگ نون کی ہوگی، تو انشاءاللہ یہ جیتیں گے۔ لوگ بیزار ہیں، خاص کر کے یہ انہوں نے نا کام تو اچھے کروائے ہی کوئی نہیں، جو بھی کروائے ہیں نا اپنے لوگوں کے کام کیے ہیں، رشوت اور بدعنوانی میں اضافہ کیا، بس۔ ہاں صاحب، آخر میں میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ اگر آپ بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے؟ الحمدللہ ہم پاکستان مسلم لیگ کو اس لیے سپورٹ کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے نا وہ پاکستان بنانے والی جماعت ہے، تو پاکستان بننے سے پہلے پاکستان مسلم لیگ ہے، تو مسلم ہے تو مسلم لیگ میں تو ہم الحمدللہ مسلم لیگ کو سپورٹ کرتے آئے ہیں، ماضی میں بھی، انشاءاللہ فیوچر میں بھی اللہ تعالی ہمیں ہمت طاقت دے، مزید اور سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ آج اپ نے دیکھا کہ ہم نے حاجی صاحب سے بہت ساری باتیں کی، حکومت کے بارے میں بھی بہت سے انہوں نے کچھ پوائنٹس اٹھائے، بہت سی ہم نے باتیں کی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔